الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سکھائے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا رہا،
سلام اس پر کہ سچائی کی خاطر دکھ جو اٹھاتا رہا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا رہا، سلام اس پر فضا جس نے بدل ڈالی زمانے کی، سلام اس پر کہ جس نے زمانے کی فضا بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ والعزیز جمعۃ المبارک دی تقریر دا موضوع عنوان فضائل درود شریف ہوئے گا، اس لئے کہ رمضان المبارک دی آمد ہے اور اعمال دی بڑی ضرورت ہے۔ جتنے اعمال بڑھ جان گے اتنا ہی قبر دے اندر موت دے وقت سکون اور راحت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تسا حضرات دی حاضری اللہ اس رنگ دے اندر قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہ دی معافی دا ذریعہ۔ بیان سن کے اللہ مینوں اور تسا حضرات نو اپنے فضل و کرم دے نال نماز، کلمہ قرآن اور درود شریف پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دا لکھ لکھ شکر ہے، کروڑ ہا مرتبہ شکر ہے کہ جس نے اپنے امتیاں نو حضور دے نال ملن لئی رابطہ نمبر عطا کر دیتا ہے۔ بڑے تو بڑا لیڈر جڑا ہے اپنا نمبر کسے نو نہیں دیندا، مخصوص آدمیاں نو دیندا ہے، لیکن قربان جاواں میں آمنہ دے لال تے اور اللہ دی رحمت تے کہ امتیاں نو اپنے محبوب نال ملن لئی، ملاقات لئی رابطہ نمبر عطا کر دے۔ اور رابطہ نمبر درود پاک سرکار دی ذات تے پڑھنا اے انمول تحفہ ہے۔ درود شریف پڑھنا گناہ نہیں ڈھال بھی ہے، درود پاک سلامتی دا ذریعہ بھی ہے، درود پاک حفاظت دا بھی ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنا درجات دی بلندی دا ذریعہ بھی ہے، اللہ دیاں رحمتاں اور برکات دا خزینہ بھی ہے۔ درود پاک پڑھن دی برکت دے نال میرا اللہ دلاں تو زنگ اتار دیندا ہے، دل نو صاف اور پاک کر دیندا ہے۔ درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اللہ زبان نو پاک کر دیندا ہے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی۔ ہزار مرتبہ اگر میں عطر گلاب دے نال اپنی زبان نو دھواں پھر بھی اس قابل نہیں کہ اے دے نال محبوب دا نام لیا جائے۔ درود پاک پڑھن دے نال
انسانی غم دور ہو جاندے نے، دل و دماغ پر نور ہو جاندے نے، اعمال نامے رشکے طور ہو جاندے نے، خدا تعالی بے حد مسرور ہو جاندے نے۔ ظہر دی نماز دا وقت ہے، اثر نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر دی نماز دا ایک وقت ہے، عصر دی نماز دا بھی ایک وقت ہے، مغرب دی نماز دا بھی ایک وقت ہے، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جہدا کوئی وقت نہیں، جدوں دل چاہے وضو دے نال، بغیر وضو دے نال، گراؤنڈ دے اندر، پارک دے اندر، دکان دے اندر، فیکٹری دے اندر، کارخانے دے اندر، جس وقت تیرا دل چاہے زبان تے درود پڑھنا، تیرا کم ہوئے گا، روزے تک فرشتیاں دا پہنچا دینا کم ہوئے گا۔ اہل سنت والجماعت دا اے عقیدہ ہے، حضور دے روزے تے جا کے پڑھو، حضور خود سنتے نے اور جواب بھی دیندے نے، اور جیڑا امتی گھر دے اندر، دکان دے اندر، فیکٹری دے اندر، پارک دے اندر پڑھتا ہے، اللہ نے لکھاں کروڑاں فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیتی ہے کہ حضور دے امتی دے منہ دے اندروں ادھروں درود شریف ختم ہوئے، فرشتیوں فوراً حضور دی قبر تک پہنچا دے۔ کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا مقام ہے، قابل رشک عبادت ہے، اور درود شریف پڑھنا اللہ دا محبوب وظیفہ ہے، ملائکہ دا نورانی ترانہ ہے، ملائکہ دا نورانی ترانہ۔ نماز میں پڑھی، تسی بھی پڑھ لئی، روزہ میں بھی رکھ لیا، تسی بھی رکھ لیا، عمرہ تسی بھی کر لیا، میں بھی کر لیا، حج تساں کیتا، میں کر لیا، کوئی پتہ نہیں کہ قبول ہویا یا نہیں ہویا، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا، لیکن درود شریف پڑھنا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ادھروں بندہ پڑھتا جاندہ ہے، ادھروں اللہ دے دربار وچ قبول ہوندہ جاندہ ہے۔ اے عبادت رد نہیں ہوندی، پڑھتا جا، حضور دی زیارت کرتا جا، اے ایسا وظیفہ ہے، سرمایہ حیات بھی ہے، ذریعہ نجات بھی ہے۔ اونچی کہو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، محشر میں گناہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے، دامن تو بڑی شے ہے، ہم کو تو نام تمہارا کافی ہے۔ میرا اللہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، حج نہیں کرتا، سانو کہندا کرو۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزہ نہیں رکھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اللہ کوئی تہجد نہیں پڑھتا، لیکن اپنے بندیاں نو آکھدا ہے نماز بھی پڑھیا کرو، روزہ بھی رکھیا کرو، حج بھی کریا کرو۔ نوجوانوں ذرا میرے سامنے آ جاؤ، ایتھے آ جاؤ، اندر آ جاؤ، ایتھے آؤ، ایتھے تواڈے لئی تے میں محفل سجائی تے تسی باہر ویٹو کر کے اگے آ جاؤ، اوتھے آ جاؤ، اس جگہ پہ آ جاؤ۔ مسئلہ سمجھ لو، اللہ نماز نہیں پڑھتا، سانو کہندا پڑھو،
روزہ نہیں رکھدا سانو کہندا رکھو، اللہ حج نہیں کردا سانو کہندا کرو۔ یا اللہ تیرے بندے حضور دے پیارے امتی سوال کر دینے عرشاں والیا، تو بھی کوئی کام کردا ہے، تو بھی کوئی عبادت کردا ہے؟ اللہ فرماندے نے ہاں میں بھی ایک عبادت دے اندر شامل ہو جانا، او عبادت ہے کہ میں بھی محبوب تے درود پڑھدا۔ ساڈا درود اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ تے اللہ دا درود ہو رہے، ملائکہ دا درود ہو رہے، اللہ دا درود علم نشرح، اللہ دا درود لا اقسم بہذا البلد، میرے رب دا درود والا امروں کا سونیا مینو تیری حیاتی دی قسم ہے۔ اللہ دا درود والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے اللہ دا درود ہے، اللہ فرماندے نے میرا درود ہے جے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یا اللہ تو مکے دیاں گلیاں دیاں قسماں کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لئے کہ تھے زمزم میں، اللہ فرماندے نے نہیں یا اللہ اس لئے قسماں اٹھا رہے ہیں ایتھے مقام ابراہیم ہے، نہیں یا اللہ تو مکے دیاں قسماں اس لئے کھا رہے ہیں ایتھے صفا مروہ ہے، اللہ فرماندے نے نہیں یا اللہ تو اس لئے قسمہ اٹھا رہے ہیں کہ ایتھے حجر اسود بھی ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، ملتزم بھی ہے، رکن یمانی بھی ہے، ایتھے جنت دے 8 دروازے کھل دینے، اس لئے مکے دیاں گلیاں دیاں قسمہ کھا رہے ہیں۔ اللہ فرمان دینے نانا میں اس لئے مکہ معظمہ دیاں گلیاں دیاں قسمہ کھا رہے ہیں کہ اینا گلیاں چ میرے سونے دے نبوت والے قدم لگ گئے ہیں۔ لا اقسم بہذا، یہ اللہ دے دے فرشتے کہندے نے یا اللہ حضور دا اور مقام اچھا کر دے اور بلند و بالا کر دے، اور امتی کی کہہ رہے ہیں اللہم صلی اللہ پڑھو نا، اللہم دیکھو نا تسی کی کہہ رہے ہیں، اللہم اے اللہ اسی تینوں کہہ رہے ہیں، تینوں کہہ رہے ہیں اللہم صلی اللہ، یا اللہ اسی تینوں کہنے ہیں رحمتاں بھیج اپنے حبیب تے۔ اللہ فرماندے نے ہن مطمئن ہو جا، جینا کشتیاں دا ملا میں ہواں، جینا گلاں دا ذمہ دار میں ہو جاواں، ہن تینوں فکر کرن دی ضرورت نہیں جے تو میرے حوالے کر دیتا ہے، میں بنا سنوار کے اپنے حبیب دے حوالے کر دیاں گا۔ بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بڑا عجیب شعر آ رہا ہے ذرا توجہ کرنا، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بھیجی ہیں درود کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں۔ بڑی توجہ کوئی نہیں سی ورنہ بڑا قیمتی شعر سی، رانا صاحب توجہ کرو ذرا میں کہہ کی رہے ہیں، بے مایا سہی کچھ نہیں پلے، یہ امتی کہہ رہے ہیں، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، بے مایا سہی لیکن شاید وہ بلا بھیجیں، کیوں بھیجی ہیں درود کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں۔ مکہ مدینہ جڑا عمرہ کرن لئی جاوے نا، انہوں 2 پیغام دیا کرو،
کہ ایک تا مکے چ خاتمہ بالخیر دی دعا کر دینا تے مدینے جا کے حضور نو نام لے کے میرا سلام دے دینا. اور تیسری بات یہ کہنی ہے کہ میری منظوری بھی اتھوں لے کے آنا. ہر بندہ نہیں جانتا جائے گا وہی جیدی اتھوں منظوری آئے گی. اور کتنے آدمی ایسے مدینے دے اندر نے جنہوں نے کدی جمعہ ہی نہیں جا کے پڑھے اور کتنے تڑپ رہے ہیں کہ کتے ویزا لگ جاوے تے اڑ کے چلے جائیے. اونچی آواز آوے ذرا. پیسے نال کوئی نہیں جانا. پھر میں ایک جملہ کہنے لگا مہر جی تھوڑے ناوے تے بڑے ہیں ایسے انسان بھی تسی ویکھے جہان دے اندر اتنی دولت ساری دنیا انہوں نے ویکھ لی ہے لیکن اج تک دنیا بنان والے دا گھر ویکھنا نصیب نہیں ہویا. میں خانے میں کش آتے نہیں میں خانے میں لائے جاتے ہیں. از خود دیوانے بنتے نہیں دیوانے بنائے جاتے ہیں. کتنی مہنگائی ہے. امیر غریب تڑپ رہنے مہنگائی ملنا والے فیکٹریاں والے مہنگائی لیکن اے دے باوجود لکھاں دی تعداد دے اندر مرد عورتاں مکے بھی جا رہے ہیں مدینے بھی جا رہے ہیں. کوئی پتہ نہیں کہ کتنی مہنگائی ہے. وہ کہتے کوئی مہنگائی نہیں. 2 لاکھ آدمی نے ہن حج کرنا ہے اس سال. درخواستاں بڑھ گئی نے تے سیٹاں کٹ گئی نے. جنہوں نے اللہ دے گھر جانا یا حبیب دی زیارت کرنی انہوں نے کوئی مہنگائی نظر نہیں آتی. آواز نہیں آئی؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرام. ایک مرتبہ درود پڑھنا تیرا کام میں 10 نیکیاں عطا کر دینا میرا کام میں. ایک دفعہ درود پڑھنا تیرا کام میں 10 گناہ معاف کر دینا میرا کام میں. ایک دفعہ درود پڑھنا تیرا کام میں 10 مرتبہ رحمت دے نال ویکھنا میرا کام ہے. کیسا وظیفہ اللہ نے عطا کیتا ہے. پھر میں کہہ دوں اللہ دا لکھ لکھ شکر ہے جنہیں اپنے حبیب دے نال ملن لئی ساڈے جیسے گناہگاراں نو سیاہکاراں نو رابطہ نمبر دے دیتا ہے. تیرے کول عمران دا نمبر ہے؟ رانا صاحب تواڈے کول زرداری دا نمبر ہے؟ جدوں تواڈا دل کرے میں ملیا ہوں جا کے ہے. تیرے کول تے ڈگوریاں نے دا کوئی نہیں. تو میں کہنا ہے چاہنا حاجی ایوب صاحب زرداری دا نمبر نہیں عمران دا نمبر نہیں نواز شریف دا نمبر نہیں. صدقے جاواں میں اس اللہ تے جنہیں اپنے حبیب دا سانو رابطہ نمبر دے دیتا ہے. جدوں تیرا دل چاہے درود شریف پڑھدا جا تے محمد نال رابطہ قائم کرتا ہے. معمولی گل ہے. پھر ایک مرتبہ پڑھنا ہے درود نماز والا یا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تے بھی 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں ایک مرتبہ درود پڑھو ذات تے 10 نیکیاں ملن گیاں 10 گناہ معاف ہون گے 10 درجے بلند ہون گے اور 10 مرتبہ میرا اللہ اس بندے وال نظر رحمت نال ویکھے گا. تو جڑا 100 دفعہ پڑھ لے ایک دفعہ پڑھو 10 رحمت 10 مرتبہ میں رحمت دی نظر نال دیکھاں گا. توجہ میرے بات میرے اللہ دی رحمت تے ایک کوئی کافی ہے سارے جہان لئی. آواز نہیں آئی؟ تسی 10 دفعہ پڑھے 100 رحمتاں مل گئی. 100 دفعہ پڑھے
1000 مرتبہ اللہ تواڈے وال رحمت دی نظر نال ویکھے حضرت میں کہنا کہ اللہ دی ایک کوئی رحمت سارے جگ لئی کافی ہے جدوں دی رحمت والی نظر مٹھ مٹی تے پہ جاوے مسجود ملائکہ بنا دیندا ہے جدوں دی رحمت والی نظر آزر دے بت خانے تے پہ جاوے توحید دی شمع روشن کرن والا خلیل اللہ پیدا کر دیندا ہے جدوں اللہ دی رحمت والی نظر پہاڑاں والے شہر تے پہ جاوے اپنا گھر بنوا کے زمزم دے چشمے جاری کروا دیندا ہے جدوں اللہ دی رحمت والی نظر جنت دے گمنام پتھر تے پہ جاوے اتنیاں عظمتاں عطا کر دے انبیاء کے انبیاء دا سردار بھی اس پتھر نو چومدا ہویا نظر آ رہا ہے جدوں دی رحمت والی نظر کنویں دے قیدی تے پہ جاوے مصر دا بادشاہ بنا دیندا ہے جدوں دی رحمت والی نظر مکے دے یتیم تے پہ جاوے اونوں امام الانبیاء بنا دیندا ہے جے تسی 10 دفعہ ہی پڑھ لو تے 100 رحمتاں تے مل گئی پھر میں تمہیں اگے دسیا بغیر وضو نماز نہیں ہوندی لیکن درود بغیر وضو تو بھی پڑھ لو زبان پاک ہے نماز دا وقت ہے کہ ظہر دا وقت اثر نہیں پڑھ سکتے اثر دا ایک وقت مغرب نہیں پڑھ سکتے لیکن درود لی اللہ نے کوئی وقت مقرر نہیں کیتا چار پائی دے بیٹھا بھی پڑھدا رہے دکان تے پڑھدا رہے پارک وچ بھی پڑھدا رہے درود پڑھدا جا خواب وچ مصطفیٰ دی زیارت کردا تیرے لیے تے آسانیاں بڑیاں پیدا کر محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا بولو سارے بولو پھر سنو محشر میں گنہگاروں کے لیے دامن کا سہارا کافی ہے دامن تو بڑی شے ہے ہم کو تو نام تمہارا کافی ہے درود شریف پڑھیا کرو چل دے ہوئے پھر دے ہوئے سون لگیاں پڑھیا کرو فرمایا جیڑا درود شریف پڑھے گا قیامت والے دن اونو حضور نال مصافحہ کرایا جائے گا اللہ الیاس بھائی کمال نہیں ہو گیا رانا صاحب حضور نال مصافحہ معمولی گل ہے درود پڑھیا کر رزق دی تنگی دور ہو جائے گی درود پڑھیا کر قیامت دے ہولناک منظرہ تو بچ جائے گا درود پڑھیا کر نماز تیری دعا قبول ہو جائے گی درود پڑھیا کر پل صراط تے نور دا کم آئے گا درود پڑھیں گا حضور دی شفاعت واجب ہو جائے گا پھر میں وہ جملہ کہنے لگا 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب مشک و گلاب دے نال میں 1000 مرتبہ اپنی زبان نو تو دیواں پھر بھی اے زبان اس قابل نہیں کہ حبیب دا نام لے سکے ڈر لگتا ہے کہ تے بے ادبی نہ ہو جائے درود پڑھیا کرو دن رات پڑھیا اچھا جڑے نہیں پڑھ دے اللہ دے نبی نے فرمایا او بخیل نے او جفاکار نے او شکی نے او بدبخت نے او بے دین نے او زیارت تو محروم نے اور جڑا درود نہیں پڑھدا او ذلیل و رسوا بھی ہے درود نہ پڑھن والے تے جنت دا دروازہ بند کر دیتا جائے گا اس لیے فرمایا درود پڑھیا کر اور میں بڑا عجیب جملہ کہنے لگا پلے بن لو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مجھے اور میرے خاندان کو جو کچھ ملا وجدنا ما وجدنا مجھے
اور میرے خاندان کو جو کچھ اللہ نے عطا کیتا بہا وجدنا ما وجدنا، جو مجھے اور میرے خاندان کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے عطا کیا۔ یہ دیتے کیڑے پیسے لگ دے، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ پھر اوتھے جا کے پڑھ، حضور خود سن دے نے، تیرے ول ویکھ دے بھی نے، جواب بھی دن دے نے۔ ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا، تشنہ کام آ گیا، غم غلط ہو گئے، معصیت دھل گئی، مغفرت و عافیت کا پیام آ گیا، دل کو لذت ملی، حاجی عظیم دل کو لذت ملی، چشم پرنم ہوئی، دو جہاں آ گئے، عالم وجد میں ضبط صدقے ہوا، ہوش قرباں ہوئے، کملی والے کا لب پہ جو نام آ گیا۔ جمعے والے دن عصر دی نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھے، چھوٹا جہا کہ درود شریف ہے وہ پڑھ لیا کرو، 80 سال دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں، 80 سال دیاں نیکیاں مل جاندیاں۔ تجارت دے اندر ویکھ دیو نا کہ نفع کس چیز دے اندر ہے، اس لیے فرمایا درود پڑھیا کرو، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی اس پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود ہے، اس لیے ذرا ذوق نال پڑھ لو تاکہ 10 دفعہ بھی اگر پڑھا گیا تو 100 نیکیاں مل جانیاں نے۔ راہ میں کہاں حضور دی سیرت ویکھو، اپنے ذوالفقار حاجی صاحب سیرت ویکھو، راہ میں کانٹے، وہ کنڈے بچھا رہے ہیں، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی اس پر پیار کی شبنم صلی اللہ، کوئی زبان خاموش نہ رہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ، گونج آئے ذرا۔ دولت دنیا حضور کی نظر میں حاجی صاحب، دولت دنیا خاک برابر، جہدتے ایسی صبح و شام مر رہے ہیں، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نئے افسر، صلی اللہ صلی اللہ پھر بڑھو صلی اللہ۔ اچھا ایک گل سنو حاجی صاحب میرے بل، انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ ایک عالم دین دا نام ہے، بہت بڑے ذہین سن، بڑا حافظہ اللہ نے دیتا سی، سعودیہ چلے گئے، ایک کتاب دا مطالعہ کیتا، انہوں نے کہنے لگے کتاب مینوں دے دیو، میں انڈیا چھپانا چاہنا، انہوں نے کہا جی لے جانے کی اجازت نہیں، پڑھنے کی اجازت ہے، اتھے پڑھ لئی، شروع تو لے کے آخر تک ساری انڈیا چاہ کے تحریر کرا دیتے، انہوں تے رات دا کھادا ہے بھول جاندہ کہ کل پکایا کی سیگا، تے آج کی پکایا، اتنی موٹی کتاب ہے، اتنی بڑی لکھا دیتے۔ اور میں گیا ہوں انڈیا، میں خود گیا، اپنے اے مسجد چھوٹی ہے، اے دے بڑے 7 حال نے، زمین تو لے کے چھت تک کتاباں نال پرے پے، اڈڑی موٹیاں کتاباں، 7 کتب خانے۔ ایک دن آئے اور آ کر کہنے لگے علماء کرام گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اگر یہ 7 کتب 7
جہاں جہاں کتابیں پڑھی ہیں اگر انگریز اٹھا کر لے جائے دریا کے اندر ڈال دے یا ساری کتابوں کو آگ لگا دے، گھبرانا نہیں ہے، یہ سارے کتب کا علم میرے سینے میں محفوظ ہے، میں دوبارہ لکھا دوں گا۔ اچھا بہاولپور پہنچے، ٹکٹ لین لگے تو ہندو بیٹھا سی، میں نے کہا آپ کا نام؟ کہنے لگے انور شاہ۔ کہاں سے آئے ہو؟ انڈیا سے آیا ہوں۔ وہ دیکھ بھی رہے، سوال بھی کر رہے، نام کیا ہے؟ کہنا انور شاہ۔ قوم کیا ہے؟ فرمایا سید۔ آئے کہاں سے ہو؟ انڈیا سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ فرمایا یہاں ختم نبوت کا ایک کیس ہے، وہ کیس لڑنے کے لیے انڈیا سے آیا ہوں۔ کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں بھائی پڑھتا ہے کلمہ؟ اس نے کہا تو اتنا حسین و جمیل ہے، تیرا نانا کتنا حسین و جمیل۔ کیس چلا تھا بہاولپور میں، نوجوانوں کو نہیں پتا، کوئی ٹائم دیا کرو جمعہ داسی کو تمہیں 10 بھی دیا کری۔ ایک بچی دا نکاح مرزائی نال ہو گیا سی، اس بچی نو پتا چلیا او دا نام عائشہ سی کہ میرا تے نکاح جڑا ہے وہ مرزائی نال ہو گیا، ایک کافر نے، اسی مسلمان۔ بہاولپور کی عدالت میں پاکستان بننے سے پہلے مقدمہ درج ہو گیا۔ بچی نے کہا میں جانا ہی نہیں، سکول ماسٹر سی، انہوں نے کہا میں نہیں جانا۔ کیس درج ہو گیا، لمبی بات ہے۔ کیس چلا، انور شاہ کشمیری بیمار تھے اس وقت، کمزور تھے۔ خط گیا کہ حضرت آپ نے دلائل دینے ہیں یہاں آ کر۔ تو شاگردہ نے کہا جی اسی چلے جانے، تو اسی بیمار ہو۔ فرمایا اگر حضور نے کہہ دیا کہ میری عزت کا مسئلہ آیا تھا تو بیمار ہو گیا تھا؟ میری چارپائی بچھاؤ، میں آپ ہی جاواں گا۔ گڈی چ بیٹھ کے آ گئے، دلائل جاری رہے۔ میں اس مسجد وچ بھی بیان کر رہے ہیں، نواب صادق دی مسجد بہاولپور، 250 تھلے دکان ہے، اوپر مسجد ہے، اے نواب ہے بہاولپور دا، فوت ہو گیا ہوں۔ جدوں کسے کول کوئی آلہ گڈیاں نہیں ہوندیاں سن، اس ویلے نواب صادق کول گڈیاں ہوندیاں سن۔ انہوں پڑھو ذرا، نواب صادق کو پڑھو ذرا۔ ہماری فوج کو جب پاکستان بنا ہے تو تنخواہ وہ دیتا رہا، پہلے اتنا امیر ہے، اتنا مالدار تھا، مرسڈیز گاڑی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنے جانوروں کو کھانا کھلایا انہیں۔ وہ جدو بک کران گیا نا بھی میری بک کر دے، انہوں نے کہا تو پاکستانی، تیرا تو گڈی لین واسطے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہوں دسو جی، انہیں گڈیاں بک کرا لیاں تے وہ دے اندر جانوروں نے پٹھے کھلائے۔ انہوں نے کہا اتنے پٹھے کھا، انہوں نے کہا ساڈی توہین نہ کر، تو خرید سکتا ہے، ساڈی مارکیٹ ڈاؤن نہ کر، تو پٹھے کھلا رہے ہیں سانو، سواری واسطے نہیں لبدی۔ لوگ ترلے کر دینے ایسی گاڑی نہیں ملتی، اتنا بڑا امیر تھا۔ اس کو بلا کر کہا گیا کہ تو نے اس کیس کے اندر کچھ اپنا کردار ادا کرنا ہے، نواب ہے تو، جج کو کہہ دو کہ فیصلہ تبدیل کر دے۔ اس نے کہا میری گردن اتر سکتی ہے، حضور کی عزت کے بارے میں کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ انور شاہ کشمیری نے دلائل دیے۔ میں گل اگلی کرنا چاہنا جیڑی تواڈے پلے بنانی۔ کئی دن چلتا رہا، اب اس نے فیصلہ دینا تھا جج نے۔ حضرت کی زبان سے نکلا جج صاحب ابھی بھی آپ کو یقین نہیں آیا کہ یہ کافر ہے، آنکھیں بند کرو، میں جہنم میں جلتا ہوا آپ کو دکھا سکتا ہوں۔ الیاس تار مل گئی سی نا، میں جہنم میں جلتا ہوا مرزے کو دکھا سکتا ہوں، آنکھیں بند کرو۔ پھر انڈیا چلے گئے۔ جانے سے پہلے بہاولپور کے علماء سے کہا میں جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اگر فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو جائے تو یہ فیصلہ میری قبر پہ کھڑے ہو کر سنا دینا۔ جج نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کیا۔ پھر یہاں سے ایک وفد چلا، وہ انڈیا پہنچا، ان کی قبر پر جا کر کہا کہ فیصلہ آپ کے دلائل کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر۔ ہن میں دسنا کی چاہنا، ذرا او سنو۔ ہر فن مولا سن،
جیڑی مرضی کتاب پڑھا لو، لیکن صبح و شام بخاری شریف پڑھاندے سن۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا حضرت تسی ساریاں کتاباں پڑھا سکتے ہو، بخاری کیوں پڑھاندے ہو؟ آپ نے فرمایا سوال کرن والے ہو، میں بخاری اس واسطے پڑھانا، ہر حدیث تو پہلا کی جملہ ہوندا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ اے پڑھانا میں تانوں، جدوں بھی تسی حدیث پڑھو گے قال قال رسول اللہ، حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ او سوال کرنے والیا، میں بخاری شریف اس لئے شاگرداں نو پڑھانا کہ میں 2-4 صفحے روزانہ پڑھا دینا، اور اس پڑھان دی برکت نال کوئی 200-400 مرتبہ حضور تے درود بھی پڑھ دینا۔ حدیث کے شروع میں آتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ، دولت دنیا خاک برابر، ہاتھ کے خالی دل کے تونگر، مالک کشور تخت نہ افسر صلی اللہ، بحر سخاوت سمندر حضور سخاوت ہے۔ بے شک بے شک میں ہن کیڑی گل تانوں سناواں تے کیڑی چھڈا۔ ایک آدمی آیا حضور مجھے ایک بکری دے دو، فرمایا اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک یہ جتنی بکریاں ساریاں لے جا۔ اتنے بحر سخاوت۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حاتم تائی کا پوتا حضرت امام حسین سے کہنے لگا اپنے فضل کی نا توڑا فضل رسول کی نا فیکٹری والے ہیں کی نا شاہد رسول بڑے ناغے نے توڑے کی کریو کوئی جرمانہ کرتا ہوں ہاں جی صدارت توڑی نے میں ڈردہ بھی رہنا کتے تسی 8ویں ترمیم نہ استعمال کر دیں سبحان اللہ کہو ذرا، کیونکہ صدر نہ ہونے اختیار ہے بھی جدو مرضی الیکشن دی تاریخ دے دیں سبحان اللہ کہو ذرا۔ حاتم تائی کا پوتا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا میرا دادا اتنا بڑا سخی سی، انہیں سخاوت دے 10 بوئے بنائے ہوئے سن، ایس دروازے چ جڑا آیا انہوں آٹا دیتا ہے، اتھے آیا چاول دیتے، اتھے آیا کپڑا دیتا ہے، اے بوئے تے جڑا کھڑا انہوں پیسے دے دیتے، سن دے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن دے رہے، میرے دادے نے سخاوت دے 10 دروازے بنائے ہوئے سن، جیڑے دروازے تو کوئی آیا فوراً او دی چولی دے اندر کچھ پا دیتا۔ حضرت امام حسین کہنے لگے او چپ کر جا، تیرا دادا اتنا بڑا سخی سی، انہیں سخاوت دے 10 دروازے بنائے ہوئے سن، میرا نانا اتنا سخی سی، ایک دفعہ جڑا او دے بوئے تے آ گیا انہیں اتنا دے دیتا کہ دوبارہ کسے بوئے تے جان کی لوڑ نہیں۔ بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافی امت، بحر سخاوت کان مروت آیا رحمت شافی امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ، آواز نہیں آ رہی، صلی اللہ، آج درود شریف کی محفل ہے، صلی اللہ۔ اچھا تسی یہ کہندے ہوئے کہ جامی صاحب تسی درود شریف دی محفل لاتی، آج درود تے بیان ہو رہے ہیں حاجی ایوب صاحب، حاجی فیاض صاحب کہہ دیتے درود پڑھنا ہے، اس پر درود پڑھو جو محبوب خدا ہے۔ اب ذرا 1 منٹ توجہ رکھنا، او دیتے درود پڑھو جو محبوب خدا ہے، رحمت کا دریا ہے، مدہ خدا ہے، چاند 2 ٹکڑے کرنا جس کی ادا ہے، اس پہ درود پڑھو جس کے قدموں کی مٹی پر 2 جہاں فدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، ساری دنیا جس کی غلام ہے، زبان پر بولتا خدا ہے۔
اس پر درود پاک پڑھو جس کا چہرہ گلاب ہے، خیر الانام ہے، شہر کا نام دار السلام ہے، رسالت و نبوت جس کی عام ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، محبوب رب غفار ہے۔ اس پر درود پڑھو جو نبوت کا آفتاب و مہتاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے، جس کی دستار جس کے سر پر ختم نبوت کی دستار ہے، امت کا غمخوار ہے، امت کا غمخوار ہے، سفر جس کا معراج ہے، دعا سے امت کا بیڑا پار ہے، جس کی زیارت خاتمہ بالایمان ہے۔ مہر جی جڑا میں آخری جملہ کہا نا، جس کی زیارت خاتمہ بالایمان ہے، یہ مسئلہ سن لو، جس کو خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی اس کی موت کفر پر نہیں آئے گی، کلمے پر آئے گی۔ کیوں؟ شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے، قیامت تک حضور کی شکل نہیں بنا سکتا۔ وہ یقین کرے مجھے حضور ہی کی زیارت ہوئی ہے، اور جو چاہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو اور رات نو سون لگے درود شریف پڑھ کے سوتے ہیں۔ ایک جملہ کہہ دوں میں ناراض نہ ہوں، 5 سال دا بچہ ہے یا 80 سال دا بابا ہے، عبد المنان رات کو سونے سے پہلے فیس بک دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، گانے سنتا ہے، ننگی تصویریں دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ہر رات بندہ چھوٹی موت مر جاتا ہے۔ جب نیند آندی ہے مر نہیں جاتا، تو نیند میں کیا ہوتا ہے؟ نیند سے پہلے تسی ٹوپی بھی لا دندے ہو، کپڑے بھی لا دندے ہو، گھڑی بھی لا دندے ہو، پیسے بھی جیب والے کٹ کے ایک پاسے رکھ دندے ہو، اتنے کپڑا پا کے سو جاندے ہو، وہ تو قبر بن گئی۔ نہیں سمجھے؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، ہر رات بندہ مرتا ہے۔ چھوٹی موت، جو میں کہنا چاہتا، چھوٹی موت اگر ڈرامہ دیکھنے پر، ننگی تصویریں دیکھنے پر، چھوٹی موت اگر ننگی تصویریں دیکھنے پر آئے گی تو بڑی موت پہ کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ رات کو پڑھ کر سویا کرو، درود شریف پڑھیا کرو، گناہاں دی معافی مانگ کے سویا کرو۔ ملک دے اندر پتہ نہیں کہ دی وجہ نال حاجی صاحب عذاب نہیں آ رہا، جاؤ صدقے نال۔ 6 سال کی بچی کراچی، پرسوں دا واقعہ ہے، 6 سال کی بچی سے ریپ کیا گیا، پھر اس کو قتل کر کے بوری میں بند کر کے گندے نالے میں ڈالا گیا۔ تو تسی کہندے ہو رحمتاں اترے، حضور دی برکت نال بچے ہوئے ہو۔ حاجی صاحب ایسے ہفتے دی گل اور ٹک ٹاک بنانے والا منڈا ماں نو بھی گولی مار دیتی، باپ نو بھی گولی مار دیتی کہ مجھے منع کیوں کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس اللہ والے کی وجہ سے تہجد کی روتی ہوئی دعاؤں کی برکت سے عذاب نہیں آ رہا، ورنہ پہلی امتوں سے بھی زیادہ ہمارے اندر گناہ آ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی ڈبل آ چکے ہیں۔ اس پیغمبر تے درود پڑھو جدی زیارت خاتمہ بالایمان دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ سیپ دنیا سیپ محمد موتی صلی اللہ اس بن دنیا کیسی ہوتی صلی اللہ مقصود کونین محمد مطلوب دارین محمد صلی اللہ۔ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ گر نہ ہوتا آمن نہ جایا، گر نہ ہوتا آمن نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی صلی اللہ علیہ صلی اللہ۔ خواجہ توکل رحمہ اللہ ایک بزرگ دا نام ہے،
انہوں نے کپڑے چ بڑی خوشبو آتی سی. سبحان اللہ. اور لوگوں نے کہا جی سانو دسو کتوں لے ہو. اسی بھی جائیے اتوں کچھ خرید کے لے آئیے. فرمایا میرے کپڑوں سے خوشبو درود شریف پڑھنے کی برکت سے آتی ہے. اس لیے درود پاک زیادہ پڑھیا کرو. خواجہ توکل رحمہ اللہ کپڑوں سے خوشبو آتی ہے. درود شریف پڑھن دی وجہ نال خوشبو آ رہی ہے. شاملی دا میدان انڈیا میں دیکھ کر آیا ہوں. شاملی کا میدان انڈیا میں مولانا قاسم نانوتوی کے یہاں گولی لگی, حضرت نے ہاتھ رکھ لیا, داڑھی تر ہو گئی خون سے, کپڑوں میں خون لگا ہوا ہے. مولانا گنگوہی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے گولی لگی ہے, بیٹھ گیا ہوں. بیٹھے بیٹھے انہوں نے 3 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھا. حضرت ہاتھ اٹھائیے. ہاتھ اٹھایا, پھٹ تو درکنار, خراش بھی نظر نہیں آیا. جو اپنے والد کو, والدہ کو, بھائی بیمار کو دوائی دیتے ہو اس پر کو کم از کم 10-15 مرتبہ درود بھی پڑھ لیا. شہد دیاں مکھیاں نے, شہد دیاں مکھیاں کو سوال کیتا گیا. بلکہ سوال کیا ہے حاجی صاحب؟ آ گئی شہد دی مکھی, حضور میرے دعوت ہے تہاڈی. حضور تے اودی گل بھی سن دے سن, ساڈے گھر دعوت ہے تہاڈی. حضور نے فرمایا تسی کی کرنا؟ نہیں یا رسول اللہ تسی آؤ. اللہ دے نبی چلے گئے, اس شہد دی مکھی دی دعوت ہے. اللہ اکبر. ہاں بھئی تساں کی کرنا ہے؟ اے لوک لوک کے بہندا میں کی کراں. سبحان اللہ کہو ذرا. اے حاجی شہزاد جڑا نا لوک کے بیٹھدا, میرے تقریر تو رہ گئے 2 منٹ باقی, کہو سبحان اللہ. حالانکہ میں نے ان کو فون بھی کیا ہے کہ 12:45 بجے آنا ہے. سبحان اللہ کہو ذرا. توجہ میرے ول ذرا. شہد دی مکھی دی دعوت. یا رسول اللہ سی ہور تے کھانے نہیں کھلا سکدیاں, تانوں شہد تے پلاواں گے. میرے آقا تشریف لے گئے, شہد تیار ہو گیا. سوال کیتا گیا او شہد دی مکھیو کھانا کی ہے, پینا کی ہے؟ انہوں نے کہا جی اسی کڑویاں چیزاں بھی کھا لینیاں, اسی مٹھیاں چیزاں بھی کھا لینیاں, ہر رس چوس کے لے آنیاں. سوال کیتا گیا پھر شہد بڑا میٹھا ہوندا ہے, شہد تے بڑا میٹھا ہوندا ہے, او کسیلا کوڑا میٹھا ہونا چاہیے. جدوں سوال کیتا شہد دیاں مکھیاں دی بھی ایک سردار مکھی, او سردار ہوندی اگر او دی کوئی نافرمانی کرے نا تو وہ قتل کرا دیندا ہے. اور میں اگلی گل کراں, اگر وہ غلط کسی رس چوس کر آ جائے جو انسان کی صحت کے لیے مضر ہو, نہیں پہنچے تسی ایسے بوٹے دا, ایسے پودے دا رس چوس کے اگر کوئی مکھی لے آئی جڑی انسان دی صحت دے مضر سی, تے اونوں او سردار قتل کرا دیندا ہے. انہاں دا ایک سردار ہے, او دی معیت چلدے نے, جدوں ویکھیا کرو جدوں جاندیاں نے. کھانا پینا کڑوی, اور اللہ دے نبی نے فرمایا شہد کیوں اتنا میٹھا ہوتا ہے؟ عرض کیا حضور ہماری ایک جماعت ہے, جب شہد تیار ہو جاتا ہے تو وہ شہد کی مکھیوں کی ایک جماعت مسلسل اس پہ درود پڑتی ہے, جس کی وجہ سے یہ میٹھا ہو جاتا ہے.